السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پر نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور جس پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ، اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے، اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا، نہ تم کھاؤ، مما اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، نہیں ذکر کیا گیا اللہ رب العالمین کا نام اس پر، یعنی جس جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک ایسا کھانا گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر جانور ذبح کرتے وقت اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا یا دل میں نہیں سوچا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ دیکھیں یہ ایک الگ بات ہے، اگر بسم اللہ پڑھنا اس کی عادت تھی، اس کے دل میں تھا کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا لیکن وہ اچانک سے بھول گیا، تو اللہ رب العالمین بھول چوک معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور ہمیں بھی کچھ بیچ دیتے ہیں، ہم کھائیں کہ نہ کھائیں، پتہ نہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ انہیں یاد ہوتا ہے کہ نہیں، اہتمام کرتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پھر خود بسم اللہ پڑھ لو۔ بہرحال واضح طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں مت کھاؤ جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا ہو۔ دیکھیں جب بھی کوئی، میں آپ کو تھوڑا اس چیز کے بارے میں مزید گائیڈ کر دوں کہ جب بھی کوئی ہم کام نیا نیا سٹارٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں یاد رہتا ہے، بعض اوقات نہیں، تو بھول چک ہو جاتی ہے، تو اس سچویشن میں اللہ رب العالمین معاف کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کے یہ کام کرے گا اور جان بوجھ کے چھوڑے گا بسم اللہ، اور جانور حلال ہوگا لیکن بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا جس پہ اللہ رب العالمین کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو وہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ پیچھے کیا کہا گیا ہے، کھلے چھپے نافرمانی کے کام چھوڑ دو، اور بے شک شیطان البتہ خفیہ اشارے یعنی کہ خفیہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اپنے دوستوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، ان باتوں کی بنا پر وہ تم سے جھگڑنے آ جاتے ہیں۔ جیسے وہ بات ہوئی تھی کہ جو مشرک لوگ تھے انہوں نے اپنے پریویس آیت میں بھی اس چیز کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جانور فوت ہو جاتا ہے اسے تو تم نہیں کھاتے، لیکن اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے تم جانور کو کھانا شروع کر دیتے ہو، یہ کس طرح حلال؟ تو اس طرح وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اگر تم نے ان کی باتیں مان لی تو بے شک تم بھی البتہ مشرک ہو جاؤ گے۔ لام تاکید کے لیے ہے، ضرور تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہو جائے گا، کیونکہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دینا، یعنی کہ کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دینے سے بہتر ہے اللہ رب العالمین کے حکم کو امپورٹنس دی جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں اتنی صاف آیات اور احادیث سامنے ہونے کے باوجود بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں اسکالر نے ایسے کہا تھا، آج بھی اسکالر کا بہانہ اور عذر کر کے ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں، حرام کو حلال کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور اور بے شک الشیاطین شیطان لیوحون ضرور وہ دل میں ڈالتا ہے، الی اولیاءہم اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، وَإِنْ اور اگر اطعتموہم اطاعت کی تم نے ان کی، انکم بے شک تم لمشرکون یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 122 أَوَمَا كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور
کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک روشنی بنا دی جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا ہی نہیں۔ اس طرح کافروں کے لیے خوشنما بنا دیے گئے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، یعنی وہ کافر تھا اسے مسلمان بنایا۔ اوپر جانوروں کے مردہ کا ذکر تھا، یہاں کافر پر وہی مثال فرمائی کہ وہ پہلے کافر تھا اور پھر وہ جہالت و کفر شرک میں اندر ڈوبا ہوا تھا، لیکن بعد میں اسے مسلمان بنایا گیا۔ پھر جس کو ایمان ملا وہ زندہ ہوا اور روشنی اور راہ ہدایت پائی، اور اس کے چہرے پر سب لوگ ایمان کی روشنی دیکھتے ہیں، اور جس کو ایمان نہ ملا وہ اندھیروں میں پڑا رہا۔ مسلمان اور کافر کے زندہ اور مردہ ہونے کا مضمون سورۃ البقرہ، سورۃ ہود، سورۃ فاطر آیت نمبر 19-22 میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ کذالک زُیِّنَ للکافرین ما کانوا یعملون، یعنی شیطان اپنے وسوسے کے ذریعے ان کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ دیکھیے مسئلہ پھر یہاں پر وہی آ رہا ہے کہ ہماری اسٹڈی قرآن پاک کے متعلق یا ہمارا علم قرآن پاک کے متعلق اتنا اچھا نہیں ہے، یا تو ہم لوگ پراپر قرآن پاک کو اسٹڈی کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو وہ علم ہمارا پختگی نہیں پاتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں تمام احکامات، تمام چیزیں ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں کہ دیکھو یہ کام کرو گے یہ ہو جائے گا۔ جو شیاطین ہیں وہ وسوسے ڈالتے ہیں، دنیا کے جو اعمال ہیں وہ تمہارے سامنے خوشنما بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔